اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد رمضان کی پرنور ساعتیں چل رہی ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 274. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو دن اور رات ڈھکے چھپے اور ظاہراً اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ثابت ہو جاتا ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کل قیامت کے دن جب لوگ سارے کے سارے دہشتوں میں ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب وہاں غم کے مارے پسینے میں غوطہ زن ہوں گے، وہاں یہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کسی غم میں نہیں ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان پر کوئی غم عطا نہیں کرے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ یہ تھی کہ آپ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور خصوصاً جب رمضان آتا تو جناب جبریل آ کر آپ سے ملتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات کی بدولت سب سے زیادہ ان دنوں میں سخاوت کرتے تھے. جناب جبریل رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، آپ سے قرآن کریم کا دور کرتے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب جبرائیل سے ملاقات کرتے تو تند و تیز ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کے راستوں میں سخاوت کرنے والے بن جاتے تھے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں درجہ انتہائی بلند ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ہمیں بھی منفق الصلع شمار کر لیا جائے کہ ہم بھی اپنے مالوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے راستوں میں خرچ کرنے والے ہیں. اسی لیے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگ ایسے ہیں ان سے رشک کرنا، ان کی قدر و منزلت سے جلنا بھی شریعت نے جائز رکھا ہے. ایک وہ شخص ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا، اسے تلاوت کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا کی، بس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن کو اختیار کرتا ہے، اس سے رشک کرنا تو بنتا ہے. دوسرا وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوب مال و دولت عطا کی، وہ اسے اللہ کے راستے میں دن میں اور رات کی گھڑیوں میں دبا کے صرف کرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل رشک ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت قابل قدر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر جزیل سے نوازنے والا ہے. اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 245 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا کر عطا فرمائے گا. اللہ ہی تو ہے جو تنگی میں اور کشادگی میں تمہارے لیے فراوانی عطا کرتا ہے. تم سب اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نفقہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ اسے بڑھا کر عطا کرے گا. اسی لیے آیت نمبر 272 سورۃ البقرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو، فَلِأَنفُسِكُمْ، اس سب کا جزیل، اس سب کا ثواب، اس سب کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دے گا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ،
جو تم اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے دین کی رضامندیوں کے لیے خرچ کرتے ہو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. اور جو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھلائی کے کاموں میں صرف کر دیتے ہو، اللہ پورا پورا کر کے پلٹائے گا، تم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. سنن نسائی مجتبہ میں روایت موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب نصاب کیا، اور صاحب نصاب ہونے کے بعد اس نے ہیلے اور بہانے کیے اپنے مال کو بچایا. فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کیفیت میں کل قیامت کے دن میرے پاس نہ آئے کہ اس کا مال اس کے پیچھے ہو اور وہ آگے آگے ہو. جس نے گائیں بیل پالے اور اس میں اس کی زکات ادا نہ کی، یہ اس کو رون دیں گے قیامت کے دن، اپنے کھروں سے اس کو ماریں گے، اپنی سینگوں سے اس کو نوچیں گے اور اس کو روندتے چلے جائیں گے. پھر ایک دفعہ روندنے کے بعد یہ دوبارہ پلٹیں گے اور ایسا ہوتا رہے گا. جس نے بھیڑ بکری پالے، وہ بھیڑ بکریاں اس کو روند دیں گی اور اس کو ماریں گی. جس نے اونٹ پالے، وہ اونٹ اس کو اس طرح چبائے گا کہ اس کے پاس بچنے کی کوئی راہ نہ ہوگی. جب یہ چیخے گا اور چلائے گا اور کہے گا کہ کیا ہو گیا، یہ سارے میرے پیچھے کیوں آ گئے، وہ چوپائے کہیں گے انا مالو کا انا کندو کا. تم اپنے مال کو بچانے کے چکر میں تھے، اپنے مال کے بارے میں غلط فہمیوں میں تھے، اپنے مال کے بارے میں تکبر کیا کرتے تھے. انا مالو کا انا کندو کا، میں ہی تو تمہارا مال ہوں، لو اب تم کھاؤ. اور وہ اونٹ اس کو اس طرح چبائے گا جیسے کسی کے ہاتھ کو اٹھا کے اونٹ کے منہ میں دے دیا جائے اور وہ اسے چبا جاتا ہے. فرمایا اس کا سونا اور چاندی، اس کے قناطیر المقنطرہ، یہ کھولتے ہوئے تانبے کی طرح پگھلائے جائیں گے، اور پھر اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس کے اعضاء کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کی ہرس میں اور تڑپ میں تو دنیا میں اللہ سے اس کو روکتا تھا، آج یہ مال تیرے پیچھے ہے اور تو بچ نہ سکے گا. فرمایا کوئی میرے پاس اس کیفیت میں نہ آئے کہ وہ چیخ رہا ہو اور چلا رہا ہو اور اس کا مال اس کا تعقب کرتے ہوئے اس کے لیے وبال عذاب بن چکا ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس میں 7 بالیاں دبانے کے بعد اللہ نکالتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ہر بالی میں اللہ تعالیٰ 100 دانے نکال دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے مزید اضافہ در اضافہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ کی شان یہ ہے سب کچھ سننے والا، سب سے زیادہ کشادگیاں کرنے والا، ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو تم سے زیادہ جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کچھ نفقت الخیر لے کر آئے گا، کچھ ذرے کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب یہ پیش ہوگا اور اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا تو یہ دیکھے گا نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں. یہ سوچے گا اور سمجھے گا کہ میری نیکیاں تو ذرات کے برابر ہیں، میری نیکیاں تو نقطوں کے برابر ہیں، یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ استفسار کرے گا، اللہ میری نیکی کم دی. اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ اے بندے، تو وہ تھا جس نے اللہ کے لیے صدقے دل سے، سچے دل سے انفاق فی سبیل اللہ کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پالا ہے، اس کو بڑھایا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے چوپائے کے بچے کی پرورش کرتا ہے اس کی پیدائش کے بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے نفقوں کو کرنے کے بعد اسے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے
جبل احد سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان ذرات کو، ان نقطوں کو، ان چند ٹگوں کو اٹھا کر لائے گا اور تمہارے نامہ اعمال میں رکھ کر تمہارے لیے جنت الفردوس کا اعلان کر دے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان ہے کہ اللہ تعالی ایک کو 10 گنا اور 10 کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہو اور طریقت بالشریعہ موجود ہو اور نص قطعی موجود ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقت کو، اس کام کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں. رمضان المبارک میں ثواب بڑھ رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں، تو رمضان المبارک میں اپنے معاملات کو صاف کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی برکات کے منہ کھول دے اور ذخیروں کے منہ کھول دے، خزانوں کے انبار کھول دے اور اللہ سبحانہ و تعالی درجات کی بلندی فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جاء رجل بناقة مختومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. ایک صاحب اونٹنی لائے، جنگلی اونٹنی نہیں، مہار لگی ہوئی، سدی ہوئی، قیمتی اونٹنی جو مال برداری کے بھی کام آئے، جو سواری کے بھی کام آئے، جسے کھونٹے سے باندھے تو وہ وہاں سے بھاگے نہیں. ایسی سدی ہوئی قیمتی اونٹنی جس میں نکیل ڈلی ہوئی تھی وہ لے کر آیا اور کہا، اللہ کے رسول یہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں آ جانا اور اس ایک اونٹنی کے بدلے 700 لگام لگی ہوئی اونٹنیاں اللہ کے ہاں لے جانا. اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر اجر جزیل کو بڑھا دے گا اور اس قدر تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر اپنے انعامات کو نوازے گا. تو یہ شان ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے راستوں میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کی کہ جب بندے اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں انفاق کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی شان بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی بڑھا چڑھا کر کے عطا کر دیتا ہے. جناب خریم ابن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من انفق نفقة فی سبیل اللہ کتبت له 700 ضعف. جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں کوئی چیز خرچ کر دے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس چیز کو 700 گنا تک بڑھاتا ہے اور اجر کو بڑھا دیتا ہے. جب ملک کے حالات کشیدہ ہو جائیں، جنگ کے بادل منڈلانے لگیں، بارڈروں پہ حملے ہو رہے ہوں، رزق کی فراوانی رک گئی ہو، فصلیں کریش ہو گئی ہوں، اکنامیکل پالیسیز ڈیویلیٹ کا شکار ہوں، آپ کا انفلوئنس ریٹ ڈیویلیشن کے شکار ہو جائے، آپ کے لیے تباہی اور بربادی، سروں پر موت دی جائے، کاروبار کھول کے بیٹھے ہوں اور رزق کی فراوانی ختم ہو جائے، مہنگائی عروج پہ ہو، دست دراز ختم ہو جائے، انسان کی قوت خرید ختم ہو جائے، تو سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رزق کی فراوانی کے سارے دروازے بند کر دیے. اب آپ جتنا بھی کمائیں گے وہ سب ضائع ہو جائے گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی نہ کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کو خوش نہ کیا جائے، اللہ سے معافیاں نہ مانگی جائیں، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے اس کے راستوں میں انفاق فی سبیل اللہ نہ کیا جائے. جب اللہ سبحانہ و تعالی کے راستوں میں انفاق کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بند دروازوں کو کھولتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ نے عطا کیا ہے یہ سب اللہ کا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو مزید آنا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے، اور جس پہ لوگ اتراتے پھر رہے ہیں وہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے. یہ آپ کے اور ہمارے پاس صرف ایک امانت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امانت کے بارے میں پوچھنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس امانت کے بارے میں سوال کرے گا. اگر یہ اہل کو پہنچ گئی تو آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے،
اور اگر یہ اہل کو نہیں پہنچی تو پھر یہ عطا کرنا بھی ضائع ہوگا اور اس کی ادائیگیاں بھی آگے پیچھے ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ میں بتا رہے ہیں۔ جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الدینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه الرجل على دابة في سبيل الله ودینار ينفقه على اصحابه في سبيل الله۔ ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نفقہ ہے، کچھ پیسے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کے راستوں میں خرچ کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دو، اب میں کس پر خرچ کروں؟ افضل ترین نفقہ کون سا ہے؟ بیوی بچوں پہ کروں، اللہ کے راستے میں کروں، یا کہاں خرچ کروں؟ آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جانے والا افضل ترین دینار سب سے پہلا وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، جیسا کھائے ویسا کھلائے، جہاں رہے وہاں رہلائے، جیسا پہنے اس درجے کا پہنائے اور ان کے جملہ حقوق اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اس کے بعد افضل ترین وہ دینار ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں سواریوں پہ خرچ کیا جائے، جو اللہ کے راستوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوں، خواہ اس کی کوئی بھی صورت ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کے دین میں نفع پہنچانے والے ہوں۔ اس کے بعد افضل ترین وہ صورت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی کے راستوں میں صرف کر دیا جائے۔ جب مال اللہ کے راستوں میں خرچ کیا جاتا ہے تو یہ افضل ترین صورت ہے۔ اب افضلیت کی تین صورتیں ہو گئیں، اپنے اہل و عیال پہ نفقہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں درجہ بلند ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے راستوں میں سواریوں پہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں افضل ترین نفقہ ہے۔ پھر اللہ کے راستوں میں صرف کیا، اللہ کے ہاں افضل ترین نفقہ ہے۔ یہ سواریوں کا ذکر کیوں ہوا؟ سواریوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ غزوہ ذات الرقاع ہو چکا تھا، لوگوں کے پاس پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھیں، لوگوں نے پٹیاں باندھی تھیں، پاؤں زخمی ہو گئے تھے، ننگے پاؤں تھے، جہاد کے لیے نکلے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے، پیچھے مڑ کے نہیں دے گا، پاؤں سے زخم بہ رہے ہیں، خون بہ رہے ہیں، پیپ بہ رہی ہے، مگر جا رہے ہیں اللہ کے لیے، نکل گئے اللہ کے لیے، اپنی جانوں کو ڈال دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو صرف کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ فرمایا کہ جو ان مجاہدین کو جن کے پاس پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں ہیں، جو ان کو سواریاں عطا کر دے گا تاکہ یہ دین کے لیے زیادہ سے زیادہ جد و جہد کریں، یہ تمہارے لیے افضل ترین نفقہ ہے۔ تاہم سواریاں ہوں یا دین کے جتنے شعبے جات ہوں، اس میں جب انسان نفقہ کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر جزیل کا مستحق بن جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر شرح السنہ میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، من فطر صائما او جاہد غازیا فلہ مثل اجرہ۔ ایک آدمی ہے دوسرے کا روزہ افطار کراتا ہے، یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا گویا کہ اس کو روزے رکھنے والے کے برابر ثواب مل گیا۔ او جاہد غازیا، یا جس نے کسی مسلمان کو تیار کر دیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، فرمایا اسے اس شخص کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کوئی کمی پیشی نہیں کرے گا۔ شرط یہ ہے اس میں ریاکاری نہ ہو، شرط یہ ہے اس میں اپنی لگائی ہوئی باطل شروط نہ ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص فی سبیل اللہ ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں تقوی داری ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کی بتائی ہوئی طریق ہو، اپنی باطل اور گندی سوچ اور لوگوں کے گندی اور جھوٹی باتیں اس میں داخل نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی درجہ بلند کرتا ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 134 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ایمان والے جن کو تنگی ہو یہ تب بھی اللہ کے راستوں میں صرف کرتے ہیں، ان کو خوش آسودہ حالی ہو یہ پھر بھی اللہ کے راستوں میں صرف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستوں میں صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو دکھاوا چاہیے، یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی رضا چاہیے۔
याद रखिए अल्लाह को आपकी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तुमसे ये नहीं मुतालबा करता कि तुम अरबों और खरबों खर्च कर दो। अल्लाह तुमसे ये मुतालबा नहीं करता कि तुम फुला और फुला ख्वाहिशात को पूरा कर दो। अल्लाह तुमसे ये मुतालबा करता है कि तुम अल्लाह की रजा के लिए इखलास के साथ नफका करो। साहबा किराम पूरी पूरी रात कमाते थे, मुट्ठी भर के जौ ला रहे हैं, कोई चंद खजूर के दाने ला रहा है, कोई सिर्फ एक मुट्ठी गेहूं की ला रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लाए हुई मुट्ठी को तरजीह दी है जो मेहनत और खशियत से इसलिए कमाई गई कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा चाहिए। जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा का तालिब हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए खैर के सारे दरवाजे खोल देते हैं, यहां तक कि कैसर और किसरा के खजाने भी उनके पांव में आके गिर पड़े तो वो अपने पांव की ठोकरों से उस खजाने को उड़ाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब कैसर और किसरा के खजानों को फतह कर लिया गया तो वही बात हुई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि मुझे दिखाया गया कि एक नूर है और कैसर और किसरा के खजानों को लोग ठोकरों से उड़ा रहे हैं। अल्लाह की कसम है वही सहाबा थे जिनके दस्तरख्वान पे खाने के लिए रोटियां ना होती थी। आज दुनिया के खजाने इनके पांव में पड़े थे। दुनिया वाले होते तख्त ताज पे बैठ जाते, जेवरात को पहन लेते, ऐनात और तकब्बुर को कर लेते, अपनी मनमानी की बातें मनवाने की सही करते। ये वो सहाबा थे, इन्होंने कैसर और किसरा के खजानों को अपनी ठोकरों से उड़ा दिया और पलट के भी नहीं देखा, इसलिए कि उनके पास ये दलील थी कि ये हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ चाहिए। दुनिया में सारा का सारा अल्लाह के हवाले करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशबहा इनामात आखिरत में अता करेगा। तो आखिरत में की जिसको फिक्र हो, आखिरत की जिसको जिद्दोजहद हो, आखिरत का जिसको नाज हो, वो दुनिया में फिक्र करने के बजाय आखिरत के सौदों को तरजीह देता है। इसीलिए फरमाया ला युनफिकून नफकतन सगीरतन वला कबीरतन वला यक्तऊन वादियन इल्ला कुतिबा लहुम लियज्जियहुमुल्लाह अहसना मा कानू यअमलून। सूरत तौबा आयत नंबर 121। फरमाया जो कुछ छोटा या बड़ा लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और जितने मैदान उनको तय करने पड़ते हैं, इन सब में उनका नाम लिखा जाता है ताकि अल्लाह ताला उनके कामों का उन्हें अच्छा बदला दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए अजर जजील अता करे। आप दीन का जो भी काम करें, जहां भी करें, जैसे भी करें, जितनी एफर्ट्स आपको करनी पड़ती हैं, जिनकी जितनी मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ता है, अल्लाह ताला इसी कदर आपके लिए आसानी कर देता है। जितना आप अल्लाह के लिए कोशिशें करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी कदर आपके दर्जे को बढ़ा देता है। ये सोचना बंद करें कि मेरा माल कम होगा, इस बात को सोचना शुरू करें कि ये मेरा माल मुझे उस वक्त काम आएगा जब मैं इसे अल्लाह के यहां जाके पाक करवा लूं। अगर मैं अल्लाह के यहां जाके पाक कराने में नाकाम हुआ तो कल कयामत का दिन होगा। जिस माल के लिए मैं एक दूसरे के गले काट रहा था, जिसके लिए मैं एक दूसरे के कत्ल और गारतगरी तक पहुंच गया था, जिस माल के लिए मैं एक दूसरे की शिकलें देखने पे रवादार नहीं था, यही वो माल होगा जो अजाब बन के मुसल्लत कर दिया जाएगा और कहेगा ना कंजू का, मैं ही वो तेरा माल हूं जिसे तू दुनिया में रोकता था। आज माल से बचने की कोई तदबीर नहीं होगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहां इंसान भाग रहा होगा। उस अफरा तफरी से बचने के लिए अल्लाह के बताए हुए तरीक़त में, अल्लाह के बताए हुए दीन में, अल्लाह की बताई हुई शान के मुताबिक अपने मालों को जो असल में अल्लाह की दी हुई आपके पास अमानत है, अल्लाह के रास्तों में सर्फ करें ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ दर्जा बुलंद हो जाए। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस माह मुबारक में हम सबको इन्फाक ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। जो माल अल्लाह के रास्ते में सरफ कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने का इरादा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अपनी शान के मुताबिक बढ़ा चढ़ा करके कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ये बात याद रखो, तुम जो भी कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्तों में खर्च करते हो या जो भी तुम अल्लाह के लिए नजर मानते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बाहसन खूबी जानता है। याद रखो, अगर जुल्म करोगे
اللہ ظالموں کی کبھی معاونت نہیں کرے گا اور اللہ ظالموں کے لیے کبھی مددگار نہیں ہوگا۔ ظلم کیا ہے؟ من نفق نفقتا فی سبیل اللہ لیرا الناس بہ، جس شخص نے اللہ کے راستے میں مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگوں میں دکھاوا ہو جائے، لوگوں میں شہرت ہو جائے، لوگوں میں معرفت ہو جائے، لوگ بڑا منفق کہیں، لوگ بڑا حاجی صاحب کہیں، فرمایا کہ فقد اشرک، وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرا دیا ہے۔ اتنا اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اس طرح نفقہ کرو کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح اپنے نفقے کو کرو، چھپ چھپا کے اللہ کے راستوں میں دو، علل اظہار کرنا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم جو بھی معاملہ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے جو تہ بچھائی جائے گی اس میں 3 طبقات کے ایمان والے ہوں گے، 3 طبقات کے ایمان والے ہوں گے۔ کافروں کی تہ اس کے اوپر، سب سے گہرے طبقے میں ایمان والے اور ان کے 3 طبقات۔ ایک وہ شخص جو قاری القرآن تھا، اس نے قرأت کی، قرآن پڑھا اور پڑھایا، لیکن مقصود یہ تھا کہ لیرا الناس بہ، لوگوں میں مشہور ہو جاؤ، لوگوں میں شہرت ہو جائے، لوگ مجھے فلاں اور فلاں کہیں، لوگوں کی فلان اور فلان کی وجہ سے دنیا میں بہت مشہور ہوا، بہت مشہور ہوا۔ آخرت میں جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالی استفسار کرے گا، بتا بندے کیا عمل کر کے آیا ہے؟ یہ کہے گا اللہ میں قرآن پڑھتا اور پڑھاتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذبت یا عبدی، اے میرے بندے آپ بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے قرآن اس لیے پڑھا اور پڑھایا تاکہ دنیا میں شہرت ہو جائے، دنیا میں شہرت مل گئی، آج میرے پاس آپ کی کوئی جگہ نہیں، اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ دوسرا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے مگر مقصود یہ ہے کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے بہت بڑا کمانڈر کہیں، دنیا میں اسے پوری دنیا کمانڈر کہے گی، مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی خلاق نہیں ہوگی، آخرت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ شخص تیسرا جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کہیں، لوگ اسے بڑا کہیں، لوگ اس کے آگے پیچھے گھومیں، اس کے چیلے چاٹے، اس کی تعریفیں کرتے کرتے نہ تھکیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو جہنم کی نچلی تہ میں بٹھائے گا کہ یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے نفقہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی چاہتوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی مرضیوں کے لیے نفقات کیا، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں یہ قبول نہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خالص ہو جائے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، لوگو تمہاری جو جان ہے نا تمہارے اندر، جو روح ہے تمہارے اندر، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا قرضہ ہے۔ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ نے ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض میں کہ تمہاری جان اور تمہارا مال اللہ کے حوالے ہوگا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم اللہ کے راستوں میں کوششیں کرو گے، قتال کرو گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی عملی جد و جہد کرو گے، فیقتلون ویقتلون، پھر کیفیت یہ ہوگی جس میں یہ ایمان والے شہید بھی کیے جائیں گے اور جس میں یہ ایمان والے کافروں کو جہنم واصل بھی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو یہ غالب کرتے رہیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے اضافات فرمائے گا۔ شیطان تو ازلی دشمن ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ کا وعدہ ہے بیش بہا مغفرت کروں گا اور بہت ساری وسعتیں کروں گا اگر تم میری بات مانو گے۔ شیطان تم کو ڈرا رہا ہے فقیری سے، شیطان تم سے فحاشی کا کام کرانا چاہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کے راستوں میں اپنے مال صرف کرو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ مغفرت تام کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہارے لیے درجات کو بلند کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا یا
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، ایسی تجارت کی صورت میں ایمان والو جو تمہیں فائدہ پہنچا دے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور پھر اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستوں میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو یاد رکھو کہ جب سارے کے سارے دینی مدارس کے خلاف ہو جائیں، دینی اداروں کے خلاف ہو جائیں، دینی اداروں کو بند کرنے کے لیے صبح سے لے کے رات تک سازشوں کے انبار بنے جائیں، کبھی اکاؤنٹ سیز کیے جائیں، کبھی قانونی قدغنیں لگا دی جائیں، کبھی ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ اٹھا دیا جائے، کبھی کسی اور مسئلے کو کر دیا جائے، مقصود یہ ہو کہ اللہ کے دین کا کام نہیں کرنے دینا، ان کو اللہ کے دین سے دور کرنا ہے، ان کو ایسا گول مول گڑبڑ بنانا ہے کہ یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام نہ کریں۔ اس وقت اللہ کے دین کے قلعوں کی سرپرستی کرنا، اللہ کے دین کے اداروں کے لیے اپنے آپ کو جلا بخشنا، اللہ کے دین کے لیے اپنے نفقات کو صرف کرنا، یہ بہت بڑا اجر جزیل ہے، افضل الجہاد ہے، اللہ کے راستوں میں اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے اگر دین کے قلعے بند ہو جائیں گے، یہ مساجد اور مدارس نہیں رہیں گے، پھر عالم یہ ہوگا کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہوگا اور قرآن ایسا پڑھ رہا ہوگا کہ وہ بھی جھوم رہا ہوگا اور لوگ بھی جھوم رہے ہوں گے، نہ اسے قرآن آتا ہوگا، نہ سننے والوں کو آتا ہوگا، نہ اس کے حلق سے نیچے قرآن اترے گا، نہ سننے والوں کے سماعت سے نیچے اترے گا، ایک راہ روی ہوگی، ایک تماشا ہوگا اور تماشبین ہوں گے اور صرف تماشا ہی تماشا ہوتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت سے محفوظ فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دینی کاموں کے لیے منتخب فرمائے۔ اس رمضان آپ ارادہ فرمائیں کہ ہم نے دینی اداروں کی انشاءاللہ الرحمن مکمل سرپرستی کرنی ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ آخری بات کہتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب دنیا سے بندہ گیا سب کا سب ختم ہو جاتا ہے، جو تین چیزیں اس کے لیے سود مند ہیں اس میں ایک چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، نیکی کا کیا جانے والا کام جو صدقہ جاریہ ہو، وہ مسلسل جاری و ساری رہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر جزیل کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اجر جزیل کے لیے خواہاں ہو جائیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرنے والے بن جائیں، اللہ کے دین کی بقا کے لیے جد و جہد اور عملی کام کرنے والے بن جائیں تاکہ کامیاب اور کامران ہو۔ دعا فرما لیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ شیطان اور شیطانیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی کے لیے خوب بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، آمين يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔